وانضفت حروفي في ربوع بياني وأتى القاصد بأروع الألحان وفي أرض خير قد بادت مسجوعة بفرائد الأقوال والتبيان. سامعین، اس وقت ہم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کے بانی ہیں اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بہت بزرگ شخصیت ہیں، عالم دین ہیں. دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ہیں. وہیں آپ پیدا ہوئے. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری، پاکستان کے مشہور عالم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب مرحوم، ان کے آپ شاگرد ہیں. دارالعلوم دیوبند میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہیں استاد کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں. آپ تحریک پاکستان میں پیش رہے ہیں. آج ہم مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ ان کی ملی، قومی اور دینی خدمات کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کر سکیں. تو مفتی محمد شفیع صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے کچھ سوالات کریں. بہتر ہے، جو سوال آپ کرنے والے ہیں کر لیں، لیکن میں اپنی شخصیت اور اپنے حالات کو جتنا جانتا ہوں اس کے پیش نظر تو میرا جواب وہ ہے جو میں نے ایک شعر میں بہت عرصہ پہلے کہا ہے. وہ یہ ہے: بگذر زمن کہ حال تزارم ندیدہ بے، بگزار حال من کہ ہمیں نہ شنیدہ بے. مفتی صاحب، یہ شعر تو واقعی مخوب ہے، لیکن میں آپ سے یہ جسارت کروں گا کہ آپ مجھے کچھ اپنی شروع کی جو تعلیم ہے، ابتدائی تعلیم، اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں. کب سے آپ نے تعلیم شروع کی اور کہاں کہاں اور کن کن اداروں میں آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی؟ حکم کی تعمیل کرتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ میں ایک ناکارہ انسان ہوں، کسی قسم کا کوئی کمال نہیں رکھتا، مگر اللہ جل شانہ کی نعمتیں مجھ پر بے شمار ہوئی. ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان دیندار علمی گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا، اور میں نے آنکھ ایسی جگہ کھولی کہ جہاں اول سے آخر تک دین کا چرچا تھا، دین کے کلمات کان میں پڑھتے تھے. بچپن میں بزرگوں کے قصے سنا کرتا تھا. میں نے اپنے بچپن کا کھیل بھی دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں کھیلا ہے کہ جہاں ہر طرف آتے جاتے اللہ کے اولیاء پر نظریں پڑتی تھی. یہ میرا بچپن تھا. اور چونکہ میرے والد ماجد دارالعلوم کے مدرس تھے تو انہی کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا بچپن کا وقت گزارنے کے لیے. اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں حافظ عبدالعظیم صاحب ایک بزرگ حافظ تھے، حفظ قرآن کے استاد تھے. ان سے میں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی. اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد کے پاس ایک خط آیا تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ تولد فرزند سے مسرت ہوئی، نام اس کا محمد شفیع رکھنا. اور اس کے بعد پھر ایک خط دوسرا آیا جب میں نے قرآن کی تعلیم شروع کی تو حضرت نے لکھا تھا اس میں کہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرمائے. میرے تعلیم کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا اور حضرت حافظ عبدالعظیم صاحب کی خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا. یہ ایک فرشتہ صفت بزرگ تھے. تھوڑے دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو دوسرے اساتذہ کے میں سپرد کیا گیا، اور بالآخر قرآن مجید کی تعلیم سے فارغ ہو کر میں پھر اپنے والد ماجد سے فارسی ریاضی کی تعلیم میں مشغول ہو گیا. اور انہی کی خدمت میں رہتے ہوئے درجہ فارسی کی تعلیم کے زمانے میں میں نے ابتدائی عربی کتابیں بھی اپنے والد ماجد سے ہی پڑھی. سن 30 ہجری تھا غالباً، جس میں میری عمر تقریباً 14-15 سال کی ہوگی. جس وقت میں نے دارالعلوم دیوبند کے عربی درجے میں ضابطے کا داخلہ لیا. تو یہ زمانہ وہ تھا
کہ جس وقت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ دارالعلوم میں درس بخاری دیا کرتے تھے، میں اس باقاعدہ تو ان سے درس حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا، بچپن کی ابتدائی میری تعلیم تھی، لیکن یہ معمول تھا تمام مدرسے کا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف شروع کراتے تو سب مجمع جمع ہو جاتا تھا اور ختم کرانے پر بھی سب جمع ہوتے تھے۔ اس طرح سے بخاری شریف کی ابتدائی اور آخری حدیثیں میں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے گویا بار بار پڑھی ہیں، ان کے میں شرکت کی ہے۔